www.hazratfirozmemon.org نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب سے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنا قرب کا ذریعہ ہے مقرر کیا، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک بوند پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ تشریح میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر و غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا ہے اس کے روزے کے برابر روزہ کھلوانے والے کو ثواب مل جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ کا ہر عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، دوسرا عشرہ دن اور رات مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہے۔ اس لیے اس ماہ کی دل و جان سے قدر کریں اور مذکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں، ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلد کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ بازاروں میں گھومنا اور وقت ضائع کرنا اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور روزہ افطار کرانے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا رہوں گا کہ اس کو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ افطار پارٹیاں کر کے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلز میں اور مرد عورت ساتھ میں گھر کے اندر پردے کا انتظام نہیں،
مغرب کی نماز کا انتظام نہیں، تراویح جہاں پڑھی تھی ترتیب سے اس ترتیب کو بھی چھوڑ دیا اور بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو یہ فضائل تو معلوم ہو گئے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسائل بھی معلوم کرو اور مسائل پر عمل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہو، ورنہ افطار کرانے کا ثواب تو لیا لیکن جو انتظام کرانے والا ہے اس روزے افطار کرانے کا، اس نے شرعی پردے کا انتظام نہیں کیا اور گناہ ہو رہا ہے۔ نماز جماعت کی فکر نہیں کی اور جو آیا ہے جہاں نماز پڑھ رہا ہے کھانے میں لگ کر ایسا رہا کہ جماعت کی نماز ہی چلی گئی، اس کا گناہ وزن کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اگر کم کمائی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی حفاظت ہو تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد دورہ کا بعض علامت مقبولی تقسیم کیا جائے گا۔ www.hazratferozmemon.org رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں۔ برائے رابطہ 0306616720 034596309979 رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور۔